अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज वो हुआ जिसकी क्या सराहियां की जा रही थी, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था और वही हुआ जो माजी में पाकिस्तान के साथ होता चला आया है। बदकिस्मती के साथ आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि इंतहाई मकबूल लीडर पाकिस्तान के बन चुके हैं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन पे कातलाना हमला वजीराबाद के करीब किया गया, जो कि गुजरात से चंद ही किलोमीटर पीछे है, और ये हमला कचहरी चौक में किया गया। इस हवाले से सारा दिन आपने खबरें मुलाहिजा की होंगी। मैं आपका कीमती वक्त इन खबरों को दोहराने में नहीं लगाऊंगा, बल्कि अपनी फैक्ट फाइंडिंग और अपनी बहसीयत सहाफ़ी अपने तज्जिए को आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे जानकर यकीनन आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और आप भी इन चीज़ों पे गौर करना शुरू कर देंगे। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में रवाज चलता आ रहा है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो जो है उनकी शहादत के हवाले से मामला हो, चाहे उनके फादर भुट्टो खानदान के हवाले से इस मामलात में बहुत कुर्बानियां देखने को मिली। और अब ये मामला हो गया कि अब तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त अदारों के साथ तसादुम करते नजर आती है, वफाकी हुकूमत के साथ तसादुम करते नजर आती है, वहां तक मामला पहुंच चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ वीलॉग नहीं, ये आई ओपनर साबित होगा आप लोगों के लिए, जो कि किसी भी सूरत इसमें एक एक चीज भी मेरी अपनी जाती फाइंडिंग्स हैं, ना मैं किसी अदारे को इसमें तजलील का मरकज बनाना चाहता हूं, ना ही किसी पे बेबुनियाद इल्जाम ठहराना चाहता हूं। लेकिन जो मामलात हैं और जिन वजूहात की बना पे आज मामला यहां तक पहुंचा, उस पे थोड़ा सा अपना ओपिनियन, जो कि आज से पहले मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, आज शेयर करने वाला हूं। और इंशाल्लाह मुझे यहाँ पे जिस तरह की भी थ्रेट्स मौसूल हों, जिस तरह की भी धमकियां दी जाएं, मैं ये आज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में जो खान साहब इनकलाब ला रहे हैं उस हवाले से नहीं, बल्कि पूरी पाकिस्तान की अवाम में ज़रूर शऊर पैदा करेगी। मामला ये है कि इमरान खान साहब जो भी पीछे माजी में कहते रहे और अब कह रहे हैं, उनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, चूँकि वो जज्बात में आके बहुत बोल देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप किसी भी सियासी हरीफ को या किसी एक ऐसे नाम को जो कि पाकिस्तान में अपनी मकबूलियत की इंतहा पर पहुंचा हो, उसे इस तरह से असैसिनेट करें, उसके कत्ल की प्लानिंग करें, उसके कत्ल की कोशिश करें। खैर, मैं अब आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे पंजाब में चूंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये हुकूमत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने परवेज इलाही के स्पुर्द की हुई है। ऑल्दो कि उनकी मिनिस्ट्री जो छोटे लेवल्स पे है, सीएमशिप तो चौधरी परवेज इलाही के पास है, और उससे छोटी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें से बहुत बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ की है। लेकिन ऑल्दो जब भी पावर की बात होती है तो पावर या वजीर आजम की होती है या वजीर आला की होती है सूबों के हवाले से। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी मेयर्स के हवाले से मामलात थे वो बड़े ही गैर तसल्ली बख्श थे। यहाँ पे पूरे मतलब सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए राना सनाउल्लाह भी ये कहते रहे और बाकी दीगर रहनुमा जो कि पीडीएम का हिस्सा है वो ये कहते रहे कि यहाँ पे मामला जो हैं इस एक लॉन्ग मार्च को बनाकर यहाँ पे दहशत गर्दी का खतरा है, तो हमारी एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ पंजाब तक ही महदूद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में काम करती हैं। और अगर पंजाब में थ्रेट्स थे तो उसमें एजेंसीज ने क्यों रोल नहीं अदा किया, ये बड़े अहम मामलात हैं। और यहाँ पे एजेंसियों को अपनी अपनी वजाहतें भी देना पड़ेंगी, इसलिए नहीं कि इमरान खान था,
اس لیے کہ وہ ایک جماعت کا سربراہ تھا، اس لیے بھی کہ وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ ایک سٹیپ آگے چلے جاتے معاملات تو پھر اس ملک میں وہ ہونا تھا جو نہیں ہونا چاہیے، اور کسی صورت یہ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب جب معاملات یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، پولیس لا انفورسنگ ایجنسیز جہاں تک اس معاملے میں سپورٹ کر سکتی ہیں انہیں نہیں ملی، اور یہاں پہ یہ بھی بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج خلاف توقع یہاں پہ وزیر آباد میں سیکیورٹی انتہائی ایک حساس معاملے کے باوجود بھی کم تھی، اور یہاں پہ جیسے لاہور سے جب مارچ سٹارٹ ہوا تو ہم نے آپ کو ویڈیوز میں دکھائے کہ سوراخ رساں کتوں کی مدد سے ان ایریاز کو باقاعدہ طور پہ ایکسپلور کیا گیا، باقاعدہ طور پہ دکھایا گیا کہ کہاں کہاں پہ کوئی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں۔ سنائپرز کو تعینات کیا گیا جو کہ چھتوں کے پوائنٹس پہ کھڑے ہو کے اور معاملات کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور کہیں بھی کسی ایسی ناگہانی صورت پہ فوری طور پہ قابو کر سکتے تھے۔ اب جو بھی کچھ ہوا اس پہ بہت زیادہ تحقیقات کی، میرٹ پہ تحقیقات کی ضرورت ہے، اور یہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ ٹی وی پہ اس کا تقریباً 2 گھنٹے کے اندر وہ گرفتار بھی ہو گیا، اسے خروش تک نہیں آئی، اور اس سے بیان بھی لے لیا گیا، اور بیان کس طرح سے پبلش ہو گیا، یہ سب کے سب سوالیہ نشان ان لوگوں پہ ہیں جو کہ اس معاملے کے اس واقعے کے سانحے کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ جس سے یہ اسکرپٹ بلوایا گیا، اس سے آپ یہ دیکھیں جو سوال کرنے والے صاحب ہیں وہ بھی سوال ان کے من پسند اور اسکرپٹڈ سوال تھے۔ ہم جب کسی کا بھی انٹرویو کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا سوال کرنا اور اگلے نے کیا جواب دینا، اس کے جواب سے آگے باتیں چلتی ہیں۔ لیکن خیر ان سے جو بھی پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے مارا جی کہ یہاں پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے ڈھول ڈمکا شروع کیا ہوتا ہے۔ تو بھائی میری بات سنیں کہ اگر یہ ہی بات تھی تو یہ بات تو بہت ہی پرانی چلتی آ رہی ہے، لیکن اس کے بقول جو کہ مبینہ طور پہ قاتل اور مطلب حملہ آور تھا، اس نے یہ کہا کہ جناب یہ اس کے علاوہ جب یہ لاہور سے نکلا تھا لانگ مارچ تب سے ہی میری نگاہیں ان کے اوپر تھیں اور میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے اس کے علاوہ جو بنیادیں بنائیں اور جس طرح کا ایک سکرپٹڈ انٹرویو دیا اس نے، وہ خیر کسی بھی صورت نشر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ اگر نشر بھی ہو گیا تو وہ کس نے کیا، اس کے تناظر میں سی ایم پنجاب نے فوری طور پہ ایکشن لیتے ہوئے اس پولیس اسٹیشن کے تمام تر عملے کو معطل کر دیا ہے۔ خیر اس سے صرف کام نہیں چلے گا، اس میں پراپر ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ چیز چلنی چاہیے، اور یہ جتنی دیر تک نہیں ہوگی یہ معاملات دوبارہ دہرائے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک انتہائی اہم میں آپ کو دلچسپ چیز یہ بتانا چاہتا ہوں، جو کہ ابھی میں آپ کو ایک بورڈ پہ اپنی، چونکہ میں ڈرائنگ کا ماسٹر نہیں ہوں لیکن میں آپ کو وہ ڈرائنگ کے حوالے سے میں جو چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، پھر میں ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ یہ ذرا ویڈیو اگر میں کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، یہ دیکھیں جی، یہ ہے وہ کنٹینر جس پہ عمران خان صاحب موو کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب یہاں پہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سنیپر ہے، جو حملہ آور ہے، مبینہ طور پہ جو حملہ آور ہے، وہ یہاں سے کھڑے ہو کے یہاں فائر کر رہا تھا۔ اگر یہاں سے کھڑے ہو کے فائر کرتا تو یہ ساری لوہے کی ایک بیس ہے جو کنٹینر کے یعنی کہ کسی کے بھی پیٹ یا ناف تک آتی ہے۔ اگر یہاں تک حملہ ہوتا تو خان صاحب کے پاؤں پہ گولیاں نہ لگتی، اور یہاں پہ جو اس کے پاس پسٹل ہے وہ 9mm کا پستول بتایا جا رہا ہے، اور یہ چیز پہلی ہی فیکٹ فائنڈنگ میں ثابت ہو چکی کہ یہاں سے
AK-47 کے برسٹ لگے ہیں اور برسٹ کی گولیاں استعمال ہوئی ہیں. اب یہاں سے یہ جو بندہ ہے انہوں نے فوری طور پہ اسے گریب کیا اور اسے آن گراؤنڈ کیا, فوری طور پہ زمین پہ پھینکا. اب یہاں سے اگر گولیاں لگتی بھی ہیں تو پاؤں پہ لگنا یا تھائی پہ یا ٹانگ کے کسی بھی حصے پہ لگنا ممکن ہی نہیں. اچھا چلیں ایک گولی لگ گئی اور یہاں سے جو گولی کی آواز ہے وہ ایک ہی آئی ہے, اور اس کے علاوہ جب برسٹ چل گیا تھا, جب ایک بڑی رائفل کا برسٹ چل گیا تھا, تو اس وقت یہ فائر بعد میں ہوا ہے جب وہ تمام تر قائدین جو کہ تحریک انصاف کے اس کنٹینر پہ موجود تھے وہ ڈاؤن ہو گئے تھے, یعنی کہ نیچے بیٹھ چکے تھے. اب یہ وہ بولٹ تھا جو کسی کو اگر لگا بھی ہے تو وہ کسی بھی صورت خان صاحب نہیں ہو سکتے. اچھا چلیں اگر خان صاحب بھی وہ اسی ہی گولی کا شکار ہوئے تو وہ 3 گولیاں خان صاحب کو ٹانگ میں لگی بتائی جا رہی ہیں. اب ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ یہاں پہ جو موجود عمران خان صاحب ہیں ان کی ٹانگ پہ جو گولیاں لگی اس کے ساتھ ساتھ فیصل جو ہیں وہ انہیں یہاں پہ گال سے, اگر میرے کیمرہ مین مجھے متوجہ کر سکیں تو کیمرہ مین جو وہ ہیں فیصل صاحب, ان کو یہاں سے چھو کے گولی گزری ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو مرکزی قائدین تھے وزیر آباد میں ان کو بھی گولیاں لگیں اور انہیں بھی شدید چوٹیں آئیں, ایک اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. تو یہاں پہ یہ بات کرنا بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو ایک ڈمی سا وہ معاملہ ایک نظر آ رہا تھا کہ جی وہ کارٹون لا کے بٹھا دیں گے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس ملک میں آپ امن چاہتے ہیں اور اس ملک میں اگر آپ جو ہے جمہوریت کو جو لانگ ٹرم دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر یہاں پہ ان معاملات کو فل سٹاپ لگنا چاہیے. جمہوری پارٹیوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کریں اور وہ کسی بھی صورت اس سے کوئی بھی انہیں منع نہیں کر سکتا. احمد ریاض بلوچ کو اس خاص ویلاگ سے دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام جو بھی اس معاملے میں متاثرین ہیں, جن میں گولیاں لگی ہیں یا جو زخمی ہوئے ہیں, اللہ سب کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے, اور جو مرحومین ہیں, جو مرحوم ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.